آج 25 ربیع الاول آخری جمعے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لو، ساری حاجات، ساری منتیں، ساری مرادیں، یہ ایک وظیفہ پورا کرتا ہے۔ یقین مانے ایسا وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 ربیع الاول آخری جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے جو ہر مقصد اور ہر حاجت اور دلی تمنا کو پڑھتے ہی پورا کرتا ہے۔ آج 25 ربیع الاول آخری جمعے کے دن آپ نے یہ مختصر سا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے اور آپ نے یہ وظیفہ صرف جمعہ مبارک کے روز ہی پڑھنا ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ آج 25 ربیع الاول جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن درود پاک کو اپنے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس وظیفے کو ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض کے لیے پڑھ لیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، منپسند شادی، منپسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، بے شمار رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ اخلاص صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام یا باسیتو کو پڑھنا ہے۔ یا باسیتو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسیتو کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ آپ نے یا باسیتو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے
توجہ کیجیے گا۔ یا باسی تو ایک بار ہو گیا، یا باسی تو دو بار ہو گیا، یا باسی تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے تعداد اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق مال و دولت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر بن جائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔